مولوی صاحب، آپ نے گانا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہکہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اینک اتاری، ٹیشو سے آنکھیں صاف کیں اور ہنستے ہنستے جواب دیا، یار تم نے مجھے جس انداز سے مولوی صاحب کہا، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں۔ تم مجھے یہ انجوائے کرنے دو۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنس پڑا، ہنستے ہنستے خاموش ہوا، پھر بولا، یار گانے نے مجھے شہرت دی، عزت دی اور پیسہ دیا۔ اگر کچھ نہیں دیا تو وہ سکون تھا۔ سکون مجھے مولوی صاحب بن کر ملا، اور یہ جب مجھے مل گیا تو مجھے پتہ چلا سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیسہ، عزت اور شہرت تینوں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنسا اور بولا، میں ویمبلے میں شو کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی میرا خیمہ درمیان میں ہو اور دوسرے گلوکاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کے خیمے دائیں بائیں ہوں۔ میں 1992 میں ویمبلے میں گیا۔ امیتابھ بچن کا خیمہ درمیان میں تھا۔ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، وہ اس پر واری واری جا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے ایک دوسرے کو روند رہے تھے۔ میں نے یہ عزت دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا، کیا میں بھی کبھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی یہ عزت، لوگوں کا یہ والہانہ پن مل سکتا ہے؟ وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور وہ وقت آ گیا جب میرا خیمہ ٹھیک اس جگہ تھا جہاں کبھی امیتابھ بچن نے راتیں گزاری تھیں۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس دن میرے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں اندر سے نہال ہو گیا۔ میں کئی دن اس سرشاری میں رہا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور بولا، لیکن پھر ایک نئے احساس نے اس سرشاری کی جگہ لے لی۔ مجھے محسوس ہوا میری کامیابی نے مجھے عزت تو دے دی، لیکن میں سکون سے محروم ہوں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا سکون عزت سے بڑی چیز ہے، اور مجھے اس بڑی چیز کی طرف جانا چاہیے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور وہ بولتا رہا۔ میں اس کے بعد گاتا رہا۔ لوگ میرا گانا سنتے رہے، جھومتے تھے اور مجھے چومتے تھے۔ دل دل پاکستان اور سانولی سلونی سی محبوبہ میری پہچان بن گیا۔ میں جہاں جاتا تھا لوگ مجھ سے فرمائش کرتے تھے، سانولی سلونی ہو جائے۔ میں ذرا سا گنگرا کر آگے نکل جاتا، لیکن میں اب عزت کے ساتھ ساتھ سکون بھی تلاش کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے یہ نعمت بھی مل گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تبلیغی جماعت اور مولانا طارق جمیل کے قابو کیسے آ گئے؟ اس نے ایک قہقہا لگایا اور بولا، پاکستان کا ہر شہری زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈاکٹر، پولیس اور تبلیغی جماعت کے قابو ضرور آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ چند دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تعداد دائمی مریض، عادی مجرم اور مولوی صاحب بن کر مستقلاً ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دوست کے ذریعے مولانا طارق جمیل سے ملا۔ میں نے پوچھا، آپ کیسے پھنس گئے؟ اس نے قہقہا لگایا اور جواب دیا، مجھے اس شخص نے اتنی محبت دی جو مجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں دی تھی۔ یہ محبت میرے لیے نشہ ثابت ہوئی، اور میں اس نشے کی لت کا شکار ہوتے چلا گیا۔ میں نے دین کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں شغل میں چلنے لگا، اور مجھے جب ہوش آئی تو میں اس وقت تک اچھا خاصا مولوی بن چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں، آپ درمیان میں بھاگ کیوں نہیں گئے؟ اس نے ایک اور قہقہا لگایا اور بولا، میں نے بھاگنے کی ایک آدھ ٹرائی کی تھی،
میں نے گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر اچانک احساس ہوا، جنید جمشید تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ گانا میری زندگی تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا میں نے اگر یہ بند کر دیا تو مجھ سے میری زندگی چھن جائے گی۔ چنانچہ میں نے شیو کی اور اپنی دنیا میں واپس آ گیا، لیکن چند دن بعد غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا، مجھے سکون اور شہرت، دولت، عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے اندر کشمکش جاری تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے دماغ سے غلط فہمیوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور میں تبلیغ والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا شہرت، عزت اور دولت آسانی سے چھوٹ گئی؟ تڑپ کر جواب دیا، بہت مشکل تھا۔ گانا میرا واحد سورس آف انکم تھا۔ مجھے شہرت کی لت پڑ چکی تھی۔ میرے لیے فینس کی تصویریں اور آٹوگرافس زندگی تھی۔ میرا گانا میری شناختی کارڈ کی طرح تھا۔ میں اس شناختی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں گانے کے بغیر معاشی، سماجی اور ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک سودا کیا۔ میں نے اللہ کے نام پر اپنے تینوں اثاثے قربان کر دیے۔ میں نے عزت، شہرت اور روزگار تینوں چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ پر لگ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ آپ میں اس وقت آج کے مقابلے میں زیادہ گمراہ، زیادہ سنگدل اور زیادہ بددیانت تھا۔ چنانچہ میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، آپ اگر ان مولویوں کے ہاتھ سے بچ گئے جو اس وقت آپ کی گردن کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، جو آپ کو گستاخ اور سیدنا عائشہ کا گناہ گار سمجھ رہے ہیں، تو میں آپ کو اور آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ لیکن میں نے جب 7 دسمبر کو جنید جمشید کے ایئر کریش کی خبر سنی اور اس کے بعد جس طرح پورے ملک کو اس کے سوگ میں ڈوبتے دیکھا، اور پھر 15 دسمبر کو کراچی میں اس کا جنازہ دیکھا، تو میں اس کو سچا ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ملک میں ہزاروں علماء اکرام، سیاستدان، بیوروکریٹس، صوفیہ کرام، اداکار، گلوکار اور ارب پتی تاجر فوت ہوئے۔ ان کے جنازے جناز گاہوں میں پڑھائے گئے، لیکن جنید جمشید کا جنازہ اسٹیڈیم میں پڑھایا گیا اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک تھے۔ تا حد نظر سر ہی سر اور بازو ہی بازو تھے۔ جنید جمشید کو اس سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا۔ اس کے کفن کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا اور اسے C-130 کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی بھی پہنچایا گیا۔ یہ اعزاز آج تک کسی گلوکار کو حاصل نہیں ہوا۔ دنیا میں مہدی حسن اور نور جہاں جیسے گلوکار دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ بڑے غلام علی خان، نصرت فتح علی خان، عزیز میاں قوال، استاد امانت علی خان اور صابری برادران موسیقی کے استاد تھے۔ یہ استاد کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے جنازے کیسے اور کتنے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جنید جمشید جیسے ایک سابق گلوکار کو دی، یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے۔ موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود یہ لوگ دنیا سے کسمہ پرسی میں رخصت ہوئے، جبکہ جنید جمشید کے غم کو ہر شخص نے ٹیس کی طرح محسوس کیا۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو 70 سے ضرب دے کر اس کے تمام اثاثے اسے لوٹا دیے۔ جنید جمشید نے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ اس نے ثابت کر دیا، اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ عزت قربان کرو گے تو اللہ عزت کو 70 گنا کر کے لوٹائے گا، اور شہرت، دولت کی قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی 70 سے ضرب دے کر لوٹائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اسٹاک ایکسچینج کائنات کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے۔ یہ کبھی کریش نہیں ہوتی۔
یہ کبھی اپنے شیئر ہولڈر کا خسارہ نہیں ہونے دیتی، اس کا انڈیکس ہمیشہ اوپر جاتا ہے، اوپر سے اوپر اور اوپر جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔